अस्सलाम वालेकुम जी। आखिरकार फिर हमारे दोस्त मुमताज़ भट्टी साहब मुझे रात फ़ोन करते रहे। मैं बैठक में था और मैं उनका फ़ोन नहीं ले सका, लेकिन फिर उन्होंने आखिरकार वो इन्फॉर्मेशन अपना जो उनका व्लॉग है, वैसे कमाल की बात है कि हम आपसे कहते हैं कि जी मुमताज़ भट्टी साहब के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वो उन्होंने यूट्यूब चैनल जो है ना वो अपना नगीना शाहीन के सुपुर्द किया हुआ है। तो लोग हमारे जाते हैं मुमताज़ भट्टी का नाम गूगल कर करके वापस आ जाते हैं, कहते हैं जो उनका नहीं मिलता भाईजान, वो रिपोर्टर ऑन स्क्रीन के नाम से जो नगीना शाहीन ब्लॉग करती हैं उसका जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो बेशतर उसमें से वो मुमताज़ भट्टी साहब ने दी होती हैं। तो वो उनका यूट्यूब चैनल है। मैंने उन्हें बड़ा समझाया है कि इस तरह यूट्यूब चैनल नहीं चलता, आपको खुद बैठना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो खबर दे दी है। और ख़बर ये है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं उनकी मुलाकात हो गई है, और मतलब कि फ़ौज के आला हुकाम के साथ वो जो बात जिसके ऊपर मैंने आपको सैटरडे की मॉर्निंग को एक व्लॉग कल किया था, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैं कहता तुसी भी जो खबर की है ठीक है ना, तो तुसी भी जो हम की है, तो वो जनाब उन्होंने बूझ लिया है। वो बेसिकली डेस्परेट थे कि ये जो इमरान खान थे, इसलिए अपने स्पॉन्सर्स को चला रहे थे। वो गर्दा फेम जो है वो परवेज़ खटक भी इसके बारे में एक्टिव थे, ये जो है अकील करीम डैडी भी एक्टिव थे, उसके बाद साकब निसार भी भागे फिर रहे थे कि किसी तरह से वो जो 9 अप्रैल के बाद जो इन्होंने वाहियात बकवासियात की हैं इमरान खान साहब ने, उसके हवाले से कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और कुछ राब्ते दोबारा बहाल किए जाए। तुहाडे ही पाले हुए हैं, तुहाडे सिर साया पाल रहे हैं, तुहाडे ही पाले हुए हैं, इस तरह की बातें करके तो ये इसमें लगे हुए थे। कुछ 4-5 लोग जो हैं, उनमें एक साबिक जर्नैल साहब भी हैं जिनके साहबजादे इस वक्त ऐवान सदर के अंदर वर्दी पहन के सदर साहब के दाएं बाएं पाए जाते हैं, उनके अब्बा जी भी शामिल थे। तो ये सारे लोगों ने कोशिश की। तो उसके बाद फिर जो मुलाकात अता हुई वो एक रिटायर्ड जर्नैल होते थे, क्योंकि उनका नाम आ गया, बहुत शरीफ नफ्स आदमी है। मैंने जब NDU किया था 2011 के अंदर शायद किया था मैंने, हाँ 2011 में किया था, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोलाइट और सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ और हर सवाल को कैंडिडली वसूल करके और उसका कैंडिड रिप्लाई करने वाली अगर कोई शख्सियत थी मुझे लगी, वहाँ पे जितने भी लोग आए वहाँ पे तो डांट का रिपोर्टर मान नहीं था यार, वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा था कि मैं NDU के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना। सजाद बाकर साहब जो थे उनकी एरोगेंस नहीं उठाई जा रही थी, और इतनी बड़ी बड़ी एरोगेंस के को हाय हिमालय के अंदर एक जनरल एहसान जैसा बंदा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। और जनाब मतलब कि एक तो उनकी बात के अंदर लॉजिक इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा सर लगता नहीं है आप मुशर्रफ साहब के जो है वो क्रोनी रहे हो। तो हूँ एडी वड्डी गल भी उन्होंने हंस के बर्दाश्त कर ली, ठीक है, लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ थे वो, और वो सारा जो हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। मीडिया को अवॉइड करते हैं शुरू में उन्होंने कुछ, मेरा ख्याल कुछ इंटरव्यूज आपको उनको मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो उसको अवॉइड करते हैं। तो उनको कहा गया होगा या उनको मतलब कि या उन्होंने कहा कि वो मिलना चाह रहे हैं तो मैं मिल लेना मौलाना, उन्हें NOC दे दिया गया होगा। तो वो जनाब यूं उन्होंने जाके तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो है उस मुलाकात के बाद जो हमें बताया गया कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है तो वो था कि हाईली अनरिलायबल। अरे गुफ्तगू हुई होगी, कोई 2-3 घंटे की सिटिंग हुई होगी, कोई चाय शाय पी गई होगी, कोई ब्रेक की गई होगी, और उस दौरान जो है उनके साथ जो गुफ्तगू की गई होगी। लेकिन अगर वो इस पोजीशन पे थे तो फिर तो इमरान खान साहब के बारे में ये ख्यालात उनके बहुत पुराने होने चाहिए ना। तो अब पता नहीं ये हाईली अनरिलायबल वाली जो उनकी रिपोर्ट है ये उस वक्त थी जब इमरान खान साहब जो थे वो मुशर्रफ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो उम्मीदवार थे, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टरशिप के 2-3 उम्मीदवार थे ना, तारुल कादरी साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार थे, ये भी उम्मीदवार थे, और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उम्मीदवार थे, उन्होंने तो इलेक्शन भी लड़ा था,
جمالی کے خلاف، اگر آپ کو یاد ہو تو 1 ووٹ سے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ جو تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو امیدوار تھے، میرا مطلب ہے کہ اس زمانے میں کی یہ رائے لگتی ہے ان کی، کیونکہ یہ نئی رائے تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. ہاں، اتنے پیار محبت سے گزارنے کے بعد بہرحال جی وہ راوی ہیں ممتاز بھٹی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ہی ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ٹینس سے ریکارڈ کی ریلیکس کی طرف گئی ہے. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں وہ ڈسون کر دی گئی ہیں. قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں بنیادی طور پہ یہ جل کے، جسے کہتے ہیں سڑ کے، وجاہت مسعود نے نام دیا تھا ان دفاعی تجزیہ نگاروں کا، جن 28 لوگوں کے نام ISPR نے جاری کیے تھے کہ ان کو بلایا جائے اور دفاعی تجزیہ نگاروں کے ترجمان کسی اور کو نہ سمجھا جائے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے مسلط کیے تھے وہ شفیق صاحب کے ذریعے پاکستان کے میڈیا کے اندر جو لوگ مسلط کیے تھے وہ سارے کے سارے PTI مائنڈ کے لوگ تھے، ریٹائرڈ لوگ، جرنیل وغیرہ گان. اور ان کو کہا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے روزانہ وہ 3 دفعہ، مطلب 7 سے 8 بجے ایک ٹی وی پہ، 8 سے 9 بجے دوسرے ٹی وی پہ، 10 سے 11 بجے تیسرے ٹی وی پہ، اور 11 سے 12 بجے. یار وہ 4 جگہ کے اوپر 4 سلاٹ گھیر کے بیٹھے ہوتے تھے. کئیوں نے تو گھر کے اندر ہی سسٹم لگوا لیا نا یہ دفاعی تجزیہ نگاروں نے، ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. اور وہ جناب وہاں پہ ہو جاتے تھے. اس کی ابتدا جو تھی وہ کی ثنا بچا صاحبہ نے، انہوں نے اعجاز اوان صاحب کی پات اتاری. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اگر دفاعی تجزیہ نگار ہیں تو آپ دفاع پہ بولیے. اگر آپ سیاسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کھل کے آئیے کہ آپ PTI کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ آپ کیا، میرا مطلب ہے دفاعی تجزیہ نگار بن کے تو آپ PTI کے سارا کیس لڑنے کے لیے. اور بڑے بڑے لطیفے ہوتے تھے کہ اینکر یوتھیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ دفاعی تجزیہ نگار کے نام پہ آیا ہوا ہے، وہ اس سے بڑا یوتھیا ہے. اس کے بعد PTI کی نمائندگی تو ہونی ہے نا جناب، ہے نا، PTI کی نمائندگی ہے. اور ایک جو ہے وہ کوئی صدیق جان ٹائپ کا نا ٹھیک ہے، چڑا ٹائپ کا، وہ بٹھا لیا گیا. اور یہ جناب پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام کے بعد پھر یہی نسل تخلیق ہونی تھی جس کے اندر کوئی کنفلکٹنگ ویو ہی نہیں ہے، اور ایک بات بھری جا رہے ہیں، لٹ کے کھا گئے. وہ تھے ان نے پھر آگے لٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر تھا ایک اور بھی آپ کو بات بتائیں گے اگلے ولاگ کے اندر، جس کے اندر وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے عرب نقل کے اوپر. لیکن یہ اس طرح کے لطیفے، اس طرح کے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا، ہٹلر نے کیا پروپیگنڈا کیا ہوگا، گوئبلز نے روس کے اور روس کے زیر اثر ممالک میں کیا پروپیگنڈا ہوتا ہوگا، جو پچھلے کم از کم 8 سال کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کی سربراہی میں باقاعدہ آفیسر تعینات کر کے جو کیا گیا. اب چونکہ اس سے مراجعت کا وقت ہوا جاتا ہے، ریٹریول ہو رہا ہے، تو ریٹریول کے اندر جو ہے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں، ریٹائر حضرات کی تنظیمیں جو ہیں، وہ سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ ان کو مت دیجئے. ان کے خلاف تعزیری اقدامات بھی عمل میں لائے جائیں گے. کسی بھی طور پہ ادارے اور ادارے کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی رگڑا نکال دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تعزیری کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ان کی پینشنیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں. یعنی کہ یہ ریٹائرڈ جو ملازمین کی ایکس سروس مین سوسائٹی کا ترجمان عادل راجہ بیٹھا نا وہاں پہ، ہیں، یہ سارے اس طرح کے وارداتیے ہوتے ہیں، بعد کے اندر نکل آتے ہیں. وہ روزانہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے اوپر تبرہ کرتا ہے. میجر عادل راجہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ. تو ایکس سروس مین سوسائٹی کا منج مارا گیا ہے کہ اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے جو بھی فورمز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور آرکسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور مطلب کہا اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈرامہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے نام کے اوپر لگا ہوا ہے، کھلوئے پاڑی ہے کیا ہے ہونا، ٹھیک.
تو اس کے بعد پھر اور کوئی بات کرنی بنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جو دفاعی تجزیہ نگار تھے نا قدوسی صاحب کی 28 بیوائیں، وہ بیچاری ڈسون تو پہلے کر دی گئی تھی، اب وہ گھر سے بھی نکال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، قدوسی صاحب کی بیواؤں کو گھر سے نکالا گیا ہے اور دادا جو ہے وہ کہہ کے لگا رہا ہے اس بات کے اوپر، یار ایک غلطی ہوتی ہے تو پھر اس غلطی نے انڈو بھی تو ہونا ہوتا ہے، ایسے بلنڈر ہوئے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پہ ان میں سے عادل راجہ کو تو چھوڑیں، یہ جو نسبت روڈ والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایوان ہے، ان کو کون سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے۔ ویسے کل کے دن ایک اور خبر بھی آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خالد نعیم لودھی صاحب، جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب جو ہیں، انہوں نے پرسنل پریزنٹیشن دی ہے بڑے حاجی صاحب کو، اور اس کے نتیجے میں ان کی پینشن بحال ہو گئی ہے جو گزشتہ دنوں روکی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پرسنل پریزنٹیشنیں دے کے اپنی اپنی پینشن بحال کر لیں، ورنہ روکی تو سب کی ہوئی ہے۔ اور مظاہرہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کا ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا تھا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، تو دوبارہ مظاہرہ نہیں ہوا، کتنے گئے؟ بس ایک دفعہ ہی دھمکی لگانی تھی کہ تم اپنے جنازے کا اہتمام کرو، اور پایا نا تو پہلے نمبر تو آئے گا یہ۔ اور آپ چیک کریں کہ آپ نے ڈی ایچ اے کی کون سی جگہ پہ جانا ہے، کیونکہ عمر کے حوالے سے تو پہلے آپ کی روانگی ہے نا، وہ تو نوجوان ہے بیچارہ جس کو آپ یہ دھمکی دے رہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کے دن باقی، تھوڑی باری آ گئی ہے، نمبر پہلے تھوڑا لگا ہے ویسے بائی دا وے، لیکن آپ جناب اتنے بھی اسپیشل ریٹائرمنٹ کا پاس دکھا کے نکل جائیں گے۔ بہرحال قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں ان کو ڈسون کر دیا گیا ہے، وہ سر بازار ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا کرتی ہیں۔ مٹی کی محبت میں ہم و شفتہ سروں نے، وہ شعر ہے نا، تو اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے کہ مٹی کی اپنا امی کی محبت میں ہم و شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔